سوال: کون سے وقت میں ڈرنے والا مسلمان کامیاب ہو جاتا ہے؟ جواب: تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے ڈرنے والا مسلمان کامیاب ہو جاتا ہے۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کتنے بتوں کی پوجا کرتی تھی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کی قوم 5 بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ سوال: قرآن مجید فرقان الحمید میں جنت کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں جنت اور دوزخ دونوں کا ذکر 77 بار آیا ہے اور سزا کا ذکر 117 مرتبہ، جبکہ اللہ کے معاف کرنے کا ذکر 234 مرتبہ آیا ہے۔ سوال: قرآن مجید میں کس واقعے کو احسن القصص یعنی سب سے اچھا بیان کہا گیا ہے؟ جواب: اللہ عز و جل نے قرآن کریم کی 111 آیات پر مشتمل پوری ایک سورت یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ اس صورت میں بیان کردہ واقعہ کو احسن القصص یعنی بہترین واقعہ کہا گیا ہے۔ سوال: قیامت کے دن ہر انسان کے کتنے نامہ اعمال نکلیں گے اور کیا لکھا ہوا ہوگا؟ جواب: آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، قیامت کے دن انسان کے 3 دیوان نکلیں گے، ایک میں نیکیاں لکھی ہوں گی اور دوسرے میں گناہ ہوں گے، تیسرے میں اللہ کی نعمتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں میں سے سب سے چھوٹی نعمت سے فرمائے گا کہ اٹھ اور اپنا معاوضہ اس کے نیک اعمال سے لے لے، اس سے اس کے سارے ہی عمل ختم ہو جائیں گے۔ پھر بھی وہ یکسو ہو کر کہے گی کہ باری تعالیٰ میری پوری قیمت وصول نہیں ہوئی۔ خیال کیجئے ابھی گناہوں کا دیوان یوں ہی الگ تھلگ رکھا ہوا ہے، اگر بندے پر اللہ تعالیٰ کا ارادہ رحم و کرم کا ہوا تو اب اس کی نیکیاں بڑھا دے گا اور اس کے گناہوں سے تجاوز کر لے گا اور اس سے فرما دے گا کہ میں نے اپنی نعمتیں تجھے بغیر بدلے کے بخش دیا ہے۔ سوال: کس کی نماز جنازہ 70 بار پڑھی گئی؟ جواب: حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ سوال: کفر اور اسلام کی پہلی جنگ کس مقام پر ہوئی تھی؟ جواب: بدر کے مقام پر۔ سوال: سب سے پہلی مسجد کس نے بنائی تھی؟ جواب: حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول، سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مسجد الحرام۔ میں نے پوچھا پھر کون سی؟ میرے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا پھر مسجد اقصی۔ میں نے پوچھا ان دونوں کی مدت تعمیر میں کتنا فاصلہ تھا؟ تو میرے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا 40 سال کا۔ پھر ساری زمین تمہارے لیے نماز کی جگہ ہے، جہاں پر نماز کا وقت ہو جائے تو وہیں ادا کر لو۔ وضاحت: ظاہر اس میں اشکال ہے کہ کعبہ اور بیت المقدس میں 40 سال کا فاصلہ ہے، کیونکہ کعبہ کو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا اور بیت المقدس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اور ان دونوں میں سے 1000 برس سے زیادہ فاصلہ تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کعبہ اور بیت المقدس دونوں کو آدم علیہ السلام نے بنایا تھا، اور ممکن ہے ان دونوں کی بنا میں 40 سال کا فاصلہ ہوا۔ پھر حضرت ابراہیم اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے اپنے وقتوں میں ان بنیادوں کو جو مٹ گئی تھی
دوبارہ بنایا۔ اور ابن حشام نے سیرت میں بھی ایسا ہی ذکر کیا ہے کہ پہلے آدم علیہ السلام نے کعبہ کو بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ملک شام لے گیا، وہاں انہوں نے بیت المقدس کو بنایا۔ بہرحال جو نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا وہ صحیح ہے، اگرچہ تاریخ والے اس کے خلاف یا اس کے موافق لکھیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہی نے خانہ کعبہ اور بیت المقدس کی تعمیر کی ہو، جس میں 40 سال کا وقفہ ہو۔ بعض روایات میں بیت المقدس کی حوالے اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کا نام بھی آیا ہے، جس کا معنی یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کعبہ سے 40 سال بعد ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام بن داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی تجدید و توسیع کروائی تھی، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی بنیادوں پر ہی کعبۃ اللہ کی تعمیر تجدید کی تھی۔ سوال: وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے مرنے کے بعد بھی بات کی تھی؟ جواب: حضرت یحییٰ علیہ السلام نے مرنے کے بعد بھی بات کی تھی۔ سوال: وہ کون سی دنیا میں 3 چیزیں جنت کے یاقوت میں سے ہیں؟ جواب: حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی صرف 3 چیزیں اس زمین میں پائی جاتی ہیں: اجوا کھجور کا درخت، عقبے جو برکات جنت میں سے فرات میں نازل ہوتے ہیں، اور حجر اسود۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جو ہمیشہ زندہ رہتا ہے؟ جواب: جیلی فش جو ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ سوال: کس وقت نیکی کی بات کرنا حرام ہے؟ جواب: جمعہ کے خطبہ کے دوران نیکی کی بات کرنا حرام ہے۔ سوال: ہم بچپن سے یہ سنتے آئے ہیں کہ غصہ حرام ہے، کیا یہ قرآن مجید یا کسی حدیث سے ثابت ہے؟ کیونکہ غصہ تو انسان کو کوئی غیر شرعی کام ہوتے دیکھ کر بھی آ جاتا ہے، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ غصہ حرام ہے؟ جواب: غصہ نہ کرنے کی تاکید متعدد حدیث میں آئی ہے، نیز غصہ کا شیطان کی طرف سے ہونا بھی حدیث میں مذکور ہے۔ اس کے بالمقابل غصے کے وقت عفو درگزر کرنے والوں کے فضائل قرآن و حدیث میں آئے ہیں، تو مثلا اس وقت ہے کہ جب کہ غصہ نہ حق ہو۔ حق چیز پر غصہ آنا، مثلا غیر شرعی کام ہوتے دیکھ کر غصہ آنا ناپسندیدہ نہیں، بلکہ یہ محمود اور ایمان کی علامت ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک مستقل باب قائم کر کے اللہ کے معاملے میں غصہ اور شدت کو جائز ثابت کیا ہے۔ اس کے باب کے تحت چند احادیث کو بھی ذکر کیا ہے، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ناحق امور کو دیکھتے ہوئے غضبناک ہونے کو بیان کیا ہے۔ پتہ چلا کہ غصہ ناجائز مذموم اس وقت ہے جب کہ وہ ناحق ہو یا اپنی برتری ظاہر کرنے کے لیے ہو وغیرہ۔ شرعی معاملے میں غصہ مذموم نہیں۔ سوال: پیشاب کرنے کے فوراً بعد پانی پینے سے کون سی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے؟ جواب: مثانے کی کمزوری بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ سوال: نمازی کے آگے کتنی لمبائی اور چوڑائی والی چیز ہونی چاہیے کہ اس سے آگے گزرنے والا گنہگار نہ ہو؟ جواب: حالت نماز میں نمازی کے آگے سے گزرنے والے کے بارے میں حدیث شریف میں وعید آئی ہے، یہ شدید گناہ ہے۔ نمازی کے آگے کسی ایسی چیز کا ہونا جو اس کے لیے آڑ اور آؤٹ بن جائے اور جس کے بعد نمازی کے سامنے یا آگے گزرنے والا گنہگار نہ ہو، اسے فقہی اصطلاح میں 17 کہتے ہیں۔ اس کی مقدار یہ ہے کہ لمبائی 1 سے 3 ہاتھ کے
برابر ہو اور مٹھائی کم از کم 1 انگلی کے برابر۔ نمازی کو چاہیے کہ 70 اپنے مقام سجدہ کے آگے نصب کر دے۔ اگر زمین سخت ہو اور لگانا دشوار ہو تو رکھ دے۔ بعض فقہا نے کہا ہے کہ 70 کے لیے اگر کچھ بھی دستاب نہ ہو تو نمازی اپنے آگے خط کھینچ دے یا محراب کی ہیبت بنائے، یہ گویا محض علامتی 17 ہوگا۔ اگر کسی کھلے میدان میں جماعت نماز ہو رہی ہو تو صرف امام کے آگے 17 کافی ہے، سب مقتدیوں کے لیے ضروری نہیں۔ چھوٹی مسجد میں نمازی کے آگے دیوار محراب تک کسی کو نہیں گزرنا چاہیے۔ بڑی مسجد میں نماز کے مقام سجدہ سے 2 یا 3 صفوں کا فاصلہ چھوڑ کر گزر سکتے ہیں۔